السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ گھر آفس اور ایمان والی زندگی گزارے ہوں۔ آج کا جو ہمارا سیرت نبی کا نئی ویڈیو ہے وہ سفر شام کے متعلق ہے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ شام کا سفر تھا وہ کیسے ہوا، کن وجوہات پہ ہوا، ٹھیک ہے، پھر اس کا کیا نتیجہ ہوا، اس کے بارے میں یہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں۔ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا، ٹھیک۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسری چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ پی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزرے۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر یوں ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس کے پر سوار ہو گئے اور اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کو پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے گزرا ہوا جو طوفانی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جب پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے حیرت ناک واقعہ بیان کیا۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کیا ہی شان نرالی ہے۔ ابن ہاشم لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی کہ وہ لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات و مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ میں آتا تو لوگوں اپنے بچوں اس کے پاس لاتے اور انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا۔ ایک بار آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسری بچوں کو دیکھنے لگے۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ یہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہوا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جیسے میں نے ابھی دیکھا۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کہ یہ کبھی مجھ پر سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری نہ تو ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے گئے اور ان کا روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کے ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ
کہ رہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دی یہ میرے بیٹے۔ یہ سن کر رہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو میں نشانیاں ہیں، جو ان میں نشانی ہیں وہ دنیا کے اصلی نبی کی ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال ہوگا اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی تک پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ بھی انتقال ہو جائے گی۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہوں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہو۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، وہ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یوں ہی پوچھا یہ لڑکا تمہارا لگتا کیا ہے؟ ابو طالب نے بھی اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا۔ راہب نے یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں، یعنی نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اس کی خانقاہ راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی سے چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے بات نہ کی تھی، مگر ان کے بارے میں اس نے قافلے میں ایک آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ ٹھہرا تو اس بدلی نے کی طرف دیکھا تو وہ آپ کے درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس کی طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخیں آپ کے اوپر جھمکٹا سا کر لیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے اسی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی، بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخیں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ اس نے یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا کہ اے فرشتوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اب تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں
سے ایک شخص نے کہا ہے بحیرہ آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا تھا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس اس وقت آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پرواہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا باب نمبر 9 ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 10 ہم ریوائز کریں گے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔